اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے پیغمبر چینل کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں یوم القدس کے حوالے سے اپنا یہ خاص پروگرام لے کر۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو کہ مخصوص ہے یوم القدس سے، اس حوالے سے پیغمبر چینل کی جانب سے یہ پروگرام آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف علماء کرام تقریریں فرمائیں گے اور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری فرمان حیدر جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبتغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون یا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ تھے قاری فرمان حیدر جعفری صاحب جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کی پروگرام کی پہلی تقریر کے لیے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، یعنی اختتام ماہ صیام کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، اور چونکہ جمعے کا دن پیغمبر کے جانشین برحق حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا سے منسوب دن ہے، اور آخری امام کے سلسلے میں یہ ایک عقیدہ ہے اور حقیقت بھی ہے اور تصور ہے کہ امام دنیا میں تشریف لا کر دنیا سے مکمل طور پر ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے، اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں واقعی عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور پرچم عدل بلند ہوگا، دنیا میں امن و امان ہوگا۔ چونکہ امام زمانہ کا تعلق یا امام زمانہ کا تصور عدل و انصاف اور ظلم و ظالمین کے خلاف ہے، لہذا جو دن امام سے منسوب دن ہو، جمعے کا دن، اور وہ جمعہ جو ماہ مبارک صیام سے نسبت رکھتا ہو اور اس ماہ صیام میں وہ جمعہ ہو، یقیناً اس جمعے کی بھی اہمیت ہوگی۔ لہذا اسی اہمیت کی بنیاد پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ المسوی الخمینی نے آخری جمعے کو یوم القدس کا نام دیا۔ یوم القدس کا مطلب ہے کہ اس دن ہم امام کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے دین حق سے وابستگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے دور کے ظالمین کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں۔ چونکہ مذہب اہل بیت کی اساس و بنیاد عدل و انصاف کے اوپر ہے، مذہب آل محمد کی بنیاد ظلم کے خلاف ہے، اس مذہب میں بنیادی چیز عدالت ہے، تو چونکہ بنیاد عدالت کے اوپر ہے لہذا اس مذہب میں مسلسل اس چیز کے اوپر تاکید بھی ہے، زور بھی ہے، اور ہم لوگ چونکہ امام کے ظہور کے منتظر ہیں اور امام کے سلسلے میں سب سے پہلا تصور یہی ہے، اور روایات بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ امام ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے، تو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے ظالمین کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہیں۔ اور یہ بھی ہمارا ہی امتیاز ہے کہ ہم سن 61 ہجری کے بعد سے عزائے امام حسین کے نام سے اپنے دور کے یزیدیوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور حسینیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، جہاں یزیدیت اپنے ظلم و بربریت کے ذریعے سے انسانیت کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہو، وہاں اس درس وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے دور کے ظالموں اور اپنے دور کے یزیدیوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے۔ یقینی طور پر اس دور کے یزید یا اس دور کے انسانیت کے دشمن جس کے سرغنہ آل یہود ہیں، صہیونی ہیں، جنہوں نے واقعاً ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، اور قرآن کی نگاہ میں بدترین افراد یہی ہیں۔ قرآن نے ظاہر سی بات ہے کہ کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے،
قرآن نے خود یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اشد الناس عداوتن، یعنی بدترین دشمن کہا جائے یہ یہود ہیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے قرآن کی نگاہ میں اور پھر ان کے اعمال، ان کا کردار اور ان کی رفتار اس بات کی گواہ ہے کہ کس حد تک انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، کس حد تک مظلوموں کو انہوں نے دبایا ہے، ستایا ہے، جس کی گواہ خود سرزمین فلسطین ہے۔ 1948 میں جب برطانیہ کے ہاتھوں، وہ بھی استعماری طاقتوں کے سیاست کی وجہ سے، یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا گیا، ورنہ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں، ایک دور وہ ہے کہ جہاں پر فلسطین میں 2% یہودی ہیں یا 2% سرزمین یہودیوں کی ہے، اور کل ان کی تعداد ایک وقت میں 8% ہے، اور 8% سے وہی تعداد اس وقت برعکس ہو جائے، یعنی اکثریت یہودیوں کی ہو جائے اور مسلمان کم ہو جائیں، یہ سرزمین کا جہاں معاملہ ہو، ایک وقت 2% سرزمین یہودیوں کی ہو اور 98% فلسطینیوں کی ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین یا تو دوسرے ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے یا خود فلسطین کے اندر پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ ایک انسان اپنے ہی ملک میں غیر ہو کر رہ جائے، اپنے ہی ملک میں اس کا نہ گھر ہو نہ اس کی زمین ہو، وہ ایک جگہ پر مہاجر کے طور پر یا پناہ گزین کے طور پر زندگی گزار ہو۔ یہ ایک ہمارے سامنے نمونہ ہے آل سعود کا، آل یہود کا، اور اگر آل یہود کا یہ نمونہ ہے تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور فلسطین میں ہی نہیں بلکہ اس آواز کا مطلب ہے اور یوم القدس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہاں عنوان کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ یہود ہوں یا سعود ہوں، جو بھی ظلم کر رہا ہے جہاں بھی، چونکہ ہم لوگ تو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، ہمارے سامنے امیر المومنین کی وہ وصیت ہے جہاں پر صاف صاف آخری وقت میں جملہ فرمایا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم اگر علی والے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یعنی ایک شیعت کی پہچان، ایک اسلام کا بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ تم اگر واقعی اسلام کے پیروکار ہو، واقعی تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے دور میں نگاہ اٹھا کر دیکھنا کہاں ظلم ہو رہا ہو۔ حتیٰ اس سلسلے میں امیر المومنین کا یہ جملہ گواہ ہے کہ یہاں مذہب اور مسلک کی بھی قید نہیں ہے، تم اگر واقع انسان ہو اور کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ جب آج ہمارے سامنے آشکار ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے دور کے ہر ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہے، چاہے وہ آل یہود ہوں جو فلسطین میں ظلم ڈھا رہے ہیں، یا ان کے آلہ کار آل سعود ہوں جو سعودی عرب اور مختلف ملکوں میں ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں قبل اول مسلمانوں کے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا ہے، اسی طریقے سے اس دن احتجاج کرتے ہوئے جنت البقیع میں بھی جو آل سعود کے ہاتھوں ظلم ہوا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوا ہے ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور آواز احتجاج بلند کرنے کا اتنا یقین ہے کہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں، یہی آل یہود کس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جس دن سے اس نعرے کو بلند کیا گیا کہ ہاں یہودیوں کے خلاف یا فلسطین کے سلسلے میں آواز احتجاج بلند کی جائے، اس کے اثرات ہمارے سامنے آئے۔ بہت سے مرحلوں پر، بہت سے موقعوں پر یہ استعماری طاقتیں قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہوئیں۔ یہ یقین رکھیے کہ آپ کے آواز احتجاج میں اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اثر پیدا کرنے والی ذات خداوند عالم کی ذات ہے۔ ہم سامنے نہ دیکھیں کہ طاقت کتنی ہے، ہم سامنے نہ دیکھیں کہ سپر پاور کون ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون سا ملک ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر خداوند عالم جیسی ذات ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تو ہمارے سامنے کورونا نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں جو اپنے کو سپر پاور کہتی تھی، جو آج دعوے دار تھیں کہ ہم جس فیلڈ میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آج ہمارا علم ہم کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے۔ لیکن اس معمولی سے وائرس نے سب کو اس کی حیثیت کو پہچانوا دیا کہ تم جتنے بھی آگے بڑھ جاؤ، لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر تمہیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم مجبور ہیں، اور جو تمہیں اپنی مجبوری کا احساس ہے تو یقیناً تمہارے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو صاحب اختیار ہے، جو مجبور نہیں ہے، وہی خداوند عالم کی ذات ہے۔ اگر ہمیں خداوند عالم پر بھروسہ ہے، اور یقیناً بھروسہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اپنے دور کے بھی یزیدیوں کے خلاف، اپنے دور کے ظالمین کے خلاف، چاہے وہ آل یہود ہوں یا آل سعود ہوں، آواز احتجاج بلند کرتے رہیں۔ اس کا ایک فائدہ
یہ بھی ہوگا کہ ہم بارگاہ خداوندی میں یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ معبود ہم ظالم کے ساتھ نہیں تھے، ہم مظلوم کے ساتھ تھے. اور پھر ان آوازوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ان احتجاج کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اگر اثر نہ ہوتا تو آج دنیا میں اس شدت کے ساتھ اس یوم القدس کی مخالفت نہ ہوتی. خود یہ مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ خود اہل یہود کو بھی اس آواز احتجاج سے خوف ہے، اور اسی خوف کا نتیجہ ہے کہ اسی چند سال میں کتنی شکست اپنے کو سپر پاور کہنے والے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی کھائی. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے کہ یہ قبل اول جو مسلمانوں کا قبل اول رہا ہے، جس کا تعلق انبیاء سے رہا ہے، جہاں سے پیغمبر اکرم کی معراج ہوئی ہے، یقیناً یہ عالم اسلام کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. وہ دن انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے کہ جب اس جگہ پر وہ نماز جماعت برپا ہو کہ جہاں پر اہل بیت کے در سے وابستہ ایک ذات گرامی نماز کی امامت فرما رہی ہو، اور اس کے پیچھے بہت سے ایسے افراد بھی ہوں جن میں ایسے افراد بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جنہیں آج ایک طبقہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہو. یہ خود دنیا کے سامنے ثابت ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس بات کی دعا بھی کرنا ہے اور تمنا بھی کرنا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے، یقیناً وعدہ پورا ہوگا، لیکن تمنا یہ ہے کہ وہ وعدہ ہمارے سامنے پورا ہو جائے اور ان تمام ظالم اور باطل طاقتوں کا خاتمہ ہو. دنیا کے کسی بھی گوشوں کنار میں ہو، ہمارے ملک میں ہو، ہمارے اطراف میں ہو، ہر جگہ سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ ہو. جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خداوند عالم سے دعا ہے خدا معبود تمام مظلوموں کی نصرت فرما، تمام مظلوموں کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اور معبود ہمیں یقین ہے کہ واقعی طور پر ظلم و ستم کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب پیغمبر کا آخری جانشین دنیا میں تشریف لائے گا. خدایا اپنے وعدے کو پورا فرما اور اس پیغمبر کے آخری جانشین کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان کا پرچم لہرا دے، دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. اس یوم القدس کے دن یہ بھی دعا ہے معبود اسی امام برحق کے صدقے میں دعا ہے کہ دنیا سے کورونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما، اور اس کورونا جیسی وبا کے ذریعے سے جو استعماری طاقتیں اپنے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتی ہیں یا اس کے پیچھے جو سیاست ہے معبود ان سب کو شکست کا منہ دیکھنا نصیب ہو. خدایا یہ بھی دعا ہے معبود ہم سب کو امام کا واقعی ساتھی اور ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب جو یوم القدس کے حوالے سے بہترین تقریر فرما رہے تھے. ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری تقریر کے لیے عالی جناب مولانا اعجاز حیدر صاحب کی خدمت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، آج یہ مسئلہ جس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں روز قدس سے متعلق ہے. روز قدس کیا ہے، اس کو ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. روز قدس منانے کے لیے کیوں اتنی تاکید ہے. اصل میں روز قدس مسلمانوں کے اتحاد کا دن ہے، ظالمین سے برات کا دن ہے، خاص طور سے یہودی اور ان کی حکومت سے اظہار برات کا دن ہے. ہم روز قدس اس لیے مناتے ہیں کہ اس لیے مناتے ہیں کہ جب یہودیوں کو مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے باہر نکالا گیا اور ان کے بسنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو اس وقت کی استکباری طاقتوں نے، استعماری طاقتوں نے ایک سیاسی چال چلی
اور فلسطین کی سرزمین پہ لا کر ان کو مقیم کر دیا، وہاں پر آباد کر دیا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہماری زمین پہ غازوانہ قبضہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اور مخالفت شروع کی۔ تب یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و ستم شروع کیے۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اتنا ظلم انہوں نے شروع کیا، اور اس طرح سے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کے مصائب ڈھانا شروع کر دیے کہ وہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن انہوں نے اپنے وطن سے دفاع کے لیے، اپنی زمین سے دفاع کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ فلسطینیوں نے ظلم و ستم یہاں تک ڈھانا شروع کر دیا کہ نہ بچوں کو دیکھتے تھے، نہ عورتوں کو، نہ بڑوں کو دیکھتے تھے، نہ بوڑھوں کو، یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کو بھی جو ماں کی آغوش میں تھے ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ وہ مقامات جو امن عالم کی جگہ ہیں، جہاں پر کسی بھی حال میں حملہ نہیں کرنا چاہیے، اٹیک نہیں ہونا چاہیے، مثلا اسپتال ہیں، اسکول ہیں، اسرائیلیوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے 1979 میں جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت ایک پیغام دیا کہ میں سال ہر سال سے مظلوم فلسطین مسلمانوں پر ظلم دیکھتا چلا آ رہا ہوں، جو سلسلہ جاری و ساری ہے، لہٰذا ہماری تمام اسلامی حکومتوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ ایک ساتھ جمع ہوں اور ایک آواز ہو کر اپنی صدا احتجاج کو بلند کریں، اور اس طرح سے بلند کریں تاکہ فلسطینیوں کو احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ ہماری جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہیں اس کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے 7 اگست 1979 کو یہ اپیل کی تھی، ایک اپیل تھی، لیکن وہ آج اتنی بڑی تحریک بن گئی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک اپیل جو کی جا رہی ہے وہ صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقت میں پورے کے پورے دنیا کے مظلوموں کے لیے، پوری دنیا کے استکبار کے لیے، پوری دنیا کی سیاسی اور سیاستدان اور مکاروں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے گی۔ اب جب بھی کہیں کچھ ہوتا ہے فلسطین کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ جب یہ صدا احتجاج بلند ہوتی ہے تو دنیا کے ہر مظلوم انسان، ہر ظلم ستم کا مارا ہوا انسان احساس و قوت محسوس کرتا ہے، اور دنیا کی طاقتیں اپنے کو اس سے پسپا محسوس کرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا، ہماری نقاب کچائی ہو جائے گی، لہٰذا وہ اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو دبایا جائے۔ امام خمینی نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو سب لوگ جمع ہو جائیں، اور میں سال سے ظلم و ستم دیکھ رہا ہوں فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، خاص طور سے جنوب لبنان میں جس طرح سے شدت سے بمباری ہوتی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لہٰذا لوگ آئیں۔ اور اس کے بعد امام خمینی نے جملہ کہا، اور کہا آخر میں دعا کی اپنے وصیت نامے میں یہ دعا بھی ہے کہ پروردگارہ خداوند متعال تو مسلمانوں کو کفر کے خلاف فتح عنایت فرما اور کامیابی سے ان کو ہمکنار کر۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام خمینی کے بعد رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی داماد ظلہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ 70 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں، مظلوموں کی حمایت کریں۔ کیا انسانی غیرت گوارا کرتی ہے؟ کیا انسانیت اس بات کو تقاضا نہیں کرتی ہے؟ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ ظلم کے مظلوموں کی حمایت میں قدم اٹھایا جائے، آواز بلند کی جائے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت حکم نہیں دیتا ہے کہ مظلوموں کے لیے آواز بلند کی جائے؟ یہ صرف مظلوم نہیں ہے بلکہ فلسطین کے افراد جو مظلوم ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اور ہم اس لیے ہر سال اس یوم قدس پہ بار بار احتجاج درج کراتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے تاکہ فلسطین کے مسلمان مظلوموں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسرائیل ظالم حکومت کو یہ احساس ہوتا رہے کہ ہاں
ہمارے ناحق اور ظلم کو برداشت نہ کرنے والے بھی بہت ہیں اور اس سے اظہار برات کرنے والے روکنے والے بہت ہیں۔ عزیزو، یہ ظلم زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ حق وہ ہے جس کو وقتی طور سے طاقت سے دبایا جا سکتا ہے لیکن اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ظلم وہ ہے جس کے اوپر ہم بظاہر تو دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقی رہنے والا ہے، لیکن ظلم مٹنے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یا یوں کہا جائے، ظلم کو زوال، عدل کو، حق کو زوال نہیں ہے اور ظلم کو دوام نہیں ہے۔ نہ حق کبھی مٹنے والا ہے، نہ ظلم ابھی کبھی باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ظلم وہ گناہ ہے کہ ظالم کو دنیا میں ہی اس کی سزا ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا میں جانے سے پہلے اس کو سزا ملتی ہے۔ لہذا ہمیں اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے کہ اپنے پہلے قبلے کو، اپنے قبل اول کو آزادی دلانے کے لیے، جو کہ صرف قبل اول نہیں ہے بلکہ ہمارا مسلمانوں کا دوسرا حرم ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں اور اپنی ہر کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک ساتھ سامنے آئیں تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں اور اسرائیل کے حکم اور اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں جب تک ہم مسلمانوں کو اس کا حق دلا نہ دیں اور اسرائیلی کی ظلم و ستم سے روک نہ دیں۔ ہم پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی طاقت اور قوت دے کہ ہم آخر وقت تک، جب تک فلسطین کو آزاد نہ کرا دیں، قبل اول کو آزاد نہ کرا لیں، ہم تمام مسلمان ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔ جیسا کہ آقا خامنہ نے کہا ہے کہ 25 سال آنے والے 25 سال وہ ہوں گے جو اسرائیل کی حکومت نہیں دیکھ سکتی ہے، یعنی 25 سال کا عرصہ وہ ہوگا کہ جب اسرائیل کی حکومت اور اس کا تخت اور طاقت جو کچھ بھی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ پالنے والے اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو اس کو جلد از جلد پردے غیب سے بھیج دے، جو ان کے مسلمانوں کو قبل اول کی رہائی کو اور آزادی دلانے کے لیے آنے والا ہے، تاکہ اس کو آزاد کرا سکے اور ہم سب کو اتنی طول عمر عطا دے، ہم کو اتنا زندگی عطا کر کہ ہم اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ پروردگارہ، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی زمین پر جو مظلوم ہیں، جو مستضعف ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت دے گا، لہٰذا اس وارث حکومت کے وارث کو بھیج دے تاکہ مظلوموں کو ان کا حق دلا سکے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا اعجاز حیدر صاحب، جو اپنے بہترین بیانات سے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے تقریر فرمائیں، اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں کہ یوم القدس کے حوالے سے ان کے نظریات جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یوم قدس کے حوالے سے حاضر ہوں، اور بہت محدود وقت ہے کہ جس میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ناظرین دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یوم قدس کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں یوم قدس منائیں؟ ہمارے یوم قدس منانے سے کیا فلسطین پر جو ظالم اسرائیل کا قبضہ ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا یا ہٹ جائے گا؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا چاہیے اور مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، العامل بالظالم والمعین لہو والراضی بہی، یعنی خود ظلم کرنے والا، ظلم کی مدد کرنے والا اور ظلم سے راضی ہونے والا، شرکاء ثلاثتہم، تینوں کے تینوں شریک ہیں۔ یعنی گویا کہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خود ظالم، وہ تو ظاہر سی بات ہے ظالم ہوگا ہی، اور اس کی جو نصرت کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور صرف نصرت ہی نہیں بلکہ جو راضی ہے کسی کے فعل سے وہ بھی ظالم ہے۔ یعنی خاموش رہنا ایک طرح سے رضایت ہوتی ہے، خاموش رہنا ایک طرح سے حمایت ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی طرح سے انسان احتجاج کرے،
کسی بھی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ جب لاکھوں کا مجمع ہو تبھی احتجاج ہو، ہزاروں کا مجمع ہو تبھی احتجاج ہو، نہیں، احتجاج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان صدائے احتجاج بلند کر دے، چاہے 2 آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ احتجاج درج کرنا ہے عزیزوں۔ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو یوم قدس ہے اس سے فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یوم فلسطین نہیں ہے فقط، بلکہ یہ یوم اسلام ہے، یعنی تمام امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلسطین کے خلاف احتجاج کریں، فلسطین کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن کریم کے بھی ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے تو خدا ظالم کو ناپسند کرتا ہے اور مظلومین کی حمایت کرتا ہے، اور صرف مظلوم ہی نہیں بلکہ جو مظلوم کی حمایت کرتا ہے خدا اس کی بھی حمایت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہرگز تم ان لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کرنا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کہ تمہیں جہنم کی آگ اپنی طرف کھینچ لے، تمہارے اوپر عذاب جہنم نازل ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اور یاد رکھنا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، کہ یاد رکھنا خدا کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی حمایت کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، فقط خدا کی ذات ہے جو نصرت کرتی ہے، فقط خدا کی ذات ہے جو مدد کرتی ہے۔ اور اگر تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم ظالم کے خلاف آواز نہیں بلند کر رہے ہو، تم مظلوم کی حمایت نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھنا ثم لا تنصرون کہ تمہاری نصرت نہیں کی جائے گی۔ خدا اسی کی مدد کرتا ہے، خدا اسی کی نصرت کرتا ہے، خدا اسی کی حمایت کرتا ہے کہ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تبھی تو امام خمینی نے کہا کہ کیا ضرورت تھی امام خمینی کو فلسطین کے لیے آواز احتجاج بلند کرنے کی؟ ایران کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے؟ ضرورت کیا تھی؟ نہیں، ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ امام خمینی وہ ہیں کہ جو خود انقلاب اسلامی ایران کے بانی ہیں، کہ جنہوں نے خود اپنے ملک میں ظالم کا خاتمہ کیا، ظالم کے تخت و تاج کا خاتمہ کیا، اس طرح سے احتجاج کیا ہے کہ ظالم اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے، ظلم کا خاتمہ کیا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہے، مظلومین کی حمایت کی۔ لہٰذا امام خمینی نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ تم سے کسی دور دراز کے علاقے میں، دور دراز کے ملک میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، نہیں، تم کو ہر جگہ پر کھڑا ہونا ہے، ہر مقام پر کھڑا ہونا ہے۔ تمہارے کان میں اگر کہیں بھی آواز آئے کہ فلاں انسان کے اوپر، فلاں قوم کے اوپر، فلاں گروہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو تمہارا فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے کہ تم ظالم کے خلاف آواز بلند کرو۔ اور ویسے بھی اذان محترم ہم دیکھیے یہ جو کربلا ہے، کربلا کیا ہے دراصل؟ کربلا ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا ہی تو نام ہے، مظلومین کی حمایت کرنے کا نام ہے۔ اور کیا ہے اگر کربلا کو ہم سمیٹیں تو یہی ہے، ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں۔ سن 61 ہجری امام حسین نے آواز احتجاج بلند کی تھی ظالم کے خلاف، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہمارا دین ظالم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے کہا، اور پھر امام خمینی نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس دن یہ سمجھا جا سکتا ہے، یعنی یوم قدس کے دن یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کون دشمنان اسلام ہے اور کون دشمنان اسلام اور دشمنان اسرائیل ہے یا نہیں ہے، کون حامی ہے کون مخالف ہے۔ جو کھڑا ہو جائے گا وہ حامی ہے، جو کھڑا ہو جائے گا وہ دشمنان اسلام اسرائیل کے مخالف ہے، جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں ان کا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ امام خمینی نے کیا کہا کہ آج کے بعد تمام دنیا کی بڑی طاقتیں، یہ میرا جملہ نہیں، امام خمینی فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے، یہ معلوم ہو جانا چاہیے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کی مداخلت ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی اسلامک آئین میں مخالفت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امام خمینی نے آج کے دن تمام، بلکہ
ماہ مبارک کا جو آخری جمعہ جس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، اس دن پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ آخری جمعہ جس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے وہ دن وقف کر دیا جائے فلسطین کے لیے، پوری دنیا سے آواز اٹھائی جائے کہ آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، اسرائیل ظالم ہے۔ امام خامنئی نے کیا فرمایا؟ امام خامنئی رہبر معظم نے کیا فرمایا؟ کہا جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں دو طرح کے افراد پائے جائیں گے، یا ظالم ہوں گے یا مظلوم ہوں گے، یا ظالم ہوں گے یا مظلوم ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسرے کو نہیں، تیسرا جو گروہ ہے وہ ہے کہ وہ گروہ کے جو اس جگہ پر موجود نہیں ہے وہ بھی یا ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا خود مظلومین میں شمار ہوتا ہے، اور ظلم دیکھ کر کے ظلم کے خلاف خاموش بیٹھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ظالمین کے ساتھ ہے۔ امام خامنئی فرماتے ہیں مسئلہ فلسطین صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ فلسطین ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے، ایک اصلی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ واجب و لازمی مسئلہ ہے، یہ اسلامی جد و جہد کا میدان ہے کہ جہاں پر لازم ہے کہ انسان جد و جہد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ امام خامنئی ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا مسئلہ فلسطین ہمارے نظام جمہوری اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، مسئلہ فلسطین ہرگز اسلامی جمہوریہ اسلام کے ایجنڈے سے خارج نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ 1979 میں جب انقلاب اسلامی ایران وجود میں آیا ہے، ظالم کا خاتمہ ہوا ہے، مظلومین کی فتح ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، تو اس وقت سے امام خمینی نے سب سے پہلا جو نعرہ بلند کیا وہی بلند کیا تھا کہ دیکھو ہمیں اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اسرائیل سے فلسطین کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم آپ غور کیجئے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھیے کیا ہے 1918 میں اگر آپ غور کریں تو فلسطین میں جو اسرائیلیوں کی تعداد تھی وہ فقط 56,000 کے آس پاس تعداد تھی، 56,000 افراد تھے بس جو وہاں کے اوپر رہ رہے تھے یوں ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1946 میں کیا ہوا؟ 1946 میں تقریباً 19,72,000 افراد خود اسرائیل کے وہ فلسطین میں داخل ہو گئے اور رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور 1917 میں باقاعدہ اس کا قبضہ ہو چکا تھا فلسطین کے اوپر، 9 دسمبر 1917 میں۔ یہ آپ کے سامنے ایک بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کتنی تعداد تھی، اور آج دیکھ لیجیے کیا تعداد 2020 میں، آج تقریباً 46 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی زمین کے اوپر اسرائیلی آباد ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے ظلم و ستم کر کے فلسطین پر قبضہ کیا۔ لیکن ایک ہی بات آخر میں آپ حضرات کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھ ظلم کر لو، لاکھ ظلم و ستم کر لو، یاد رکھنا میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے آیت بیان کی کہ فما لکم من دون اللہ من اولیاء، کہ خدا کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھروسہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں تو خدا وند اعلیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہاں وقت دیا جاتا ہے، خدا ڈھیل چھوڑتا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک مثال قائم ہو، کردار قائم ہو، دیکھیں کون ظلم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، کون ظلم کی حمایت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم خدا ہی ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے۔ وقت آئے گا، اور یقیناً وقت آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیے یوم قدس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، آج پوری دنیا جان رہی ہے۔ دنیا یوم قدس کے ذریعے سے پہچان گئی، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جان چکے ہیں کہ اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل قابض ہے اور فلسطین مظلوم ہے، فلسطینیوں کی زمین کو چھینا گیا۔ لہٰذا ہمارا شریف فریضہ ہے کہ ہم اس دن بہرحال آواز احتجاج بلند کریں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ مجمع کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ آواز احتجاج بلند کریں۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ظالمین کو نیست و نابود کرے، فلسطین کو آزاد کرے، مظلومین کی ہدایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے عالی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب جو اپنے پرجوش بیان سے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں عالی جناب مولانا حیدر عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے آپ سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری ایام اور ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، جسے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں یوم قدس کا نام دیا. ہمارا سلام ہو دنیا میں پائے جانے والے ان تمام آزاد ضمیر، حق پسند، انصاف دوست افراد کی خدمت میں جو اس موقع پر ظالموں سے اظہار برات کرتے ہیں، ظلم سے نفرت کرتے ہیں اور مظلومین، محرومین، مستضعفین، فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ دینے کے لیے صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. ایک مختصر سا تاریخچہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہوا کیا. فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں ادیان آسمانی کے پیروکار پائے جاتے ہیں. یہاں یہودی بھی، یہاں عیسائی بھی، یہاں مسلمان بھی، اور یہ تینوں آسمانی ادیان کے پیروکار فلسطین کی سرزمین کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے مقدس ہونے کے قائل ہیں. آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین میں مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے اور آج بھی ہے. اب آخر ہوا کیا کہ جہاں یہودی 5% زمین کے مالک تھے، اچانک 57% زمین کے مالک ہو گئے. آپ یاد کیجئے 20ویں صدی عیسوی کو کہ جب فلسطین کی سرزمین برطانوی حکومت کے زیر انتظام تھا، یہ ملک اور یہ سرزمین، اس موقع پر یہودی لابی نے ایک چال چلی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مستقل حکومت کا قیام چاہتے ہیں. پوری دنیا کے یہودی ایک جگہ مل کر بیٹھے اور ان کی نگاہ کہاں پہنچی؟ انہوں نے انتخاب کیا سرسبز و شاداب آباد علاقے والے ملک فلسطین کو، اور پھر انہوں نے برطانوی حکومت سے مل کر ساز باز کیا. پوری دنیا سے یہودیوں کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کون سی فلسطین کی سرزمین تھی جس کے مالک و مختار فلسطینی عوام کے سوا کوئی اور نہ تھے؟ لیکن اسی سرزمین پر عالمی استکبار و استعمار کی سازشوں کے نتیجے میں خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، اور پھر بین الاقوامی دلالوں کے ذریعے زمین کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مہنگی مہنگی زمینیں خریدی جاتی ہیں، کاشتکاروں پر ظلم و ستم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسرائیلیوں کی بے پناہ بربریت کے نتیجے میں، ان کے بے پناہ ظلم و تشدد کے نتیجے میں فلسطینی عوام بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، انہیں مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر 1948 کا وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اس دور کے اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے، سنیکت راشٹر نے فلسطینیوں کی 57% زمین یہودیوں کے حوالے کر دی، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف 5% زمین کے مالک تھے. اب رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدظ ظلہ العالی کی بصیرت افروز تقریر خطبہ جمعہ کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کروں جو انہوں نے سن 2017 میں تہران کی سرزمین پر پیش کیا تھا. انہوں نے صہیونی سازش سے پردہ فاش کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اسرائیلی غصب کے اور اسرائیلی کے غاصبانہ قبضے کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن ہیلے کے ذریعے، فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، مکر کے ذریعے عربوں کے کھیتوں اور زمینوں کی خریداری. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بین الاقوامی دلال لگائے گئے تھے جنہوں نے مہنگے داموں پر زمین کو خریدوایا ہے، اور ان کے ساتھ سنگ دلی اور قساوت قلبی کے ساتھ سرزمین فلسطین سے اہل فلسطین کو بے دخل کرنا. یہ پہلا رکن ہے. کہاں سے دشمن نے کام کا آغاز کیا ہے؟ دوسرا رکن ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے ذریعے منظم جھوٹی خبریں منظر عام پر آنا، تاکہ ان جھوٹی خبروں کو پھیلا کر عوام کے افکار کو مزمحل کیا جائے اور پھر انہیں گمراہ کیا جا سکے اور مظلوم نمائی کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنی حمایت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے. نتیجہ کیا ہوا؟ چونکہ عالمی میڈیا پر جھوٹی خبریں عام ہوئیں، عام افکار منحرف ہوئے، دنیا بھر سے سرمایہ دار افراد کی حمایت انہیں شامل ہوئی. کس لیے؟ تاکہ صہیونی لابی کی یہ سرمایہ دار حضرات اور افراد مدد کر سکیں. اور تیسرا رکن کیا تھا؟
انہوں نے ناپاک اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی سیاستدانوں کو اپنے پاس بلایا، کبھی انہوں نے ایکٹرز کو بلایا، کبھی انہوں نے شعراء کو بلایا، کبھی انہوں نے فنکاروں کو بلایا. کیوں؟ تاکہ میڈیا میں یہ خبریں عام ہو سکیں اور لوگ حقائق سے دور ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ متمرکز کر سکیں. حقائق سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور پھر ان کا قبضہ بڑھتا چلا گیا. فلسطینی عوام پر ظلم و تشدد کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور اس درمیان عرب کے حکمرانوں کی بے غیرتی، بے حسی، اس کے آگے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جسے میں بیان کر سکوں. اور پھر ایک لفظ اور دے رہا ہوں، ملت فلسطین سے ان کی اپنی خیانت. فلسطینی عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ عرب کے حکمران بڑھیں گے ہماری حمایت کے لیے، ہماری مدد کے لیے، لیکن انہوں نے اپنا آقا کسے تسلیم کر رکھا تھا؟ مغربی ممالک کے سربراہان مملکت کو. ان کے توکل و اعتماد کا مرکز وہ افراد تھے جو یونائٹڈ نیشن میں اور اقوام متحدہ میں اور نیو یارک میں اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے تھے. مغربی ممالک کے آقاؤں کو انہوں نے اپنا آقا بنا رکھا تھا. کاش ان کے توکل و اعتماد کا مرکز ذات حق کے سوا کوئی اور نہ ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے. ہماری جان قربان اہل بیت اطہار پر اور ہماری ایک ادنا سی کوشش کہ ہم پیرو بن سکیں امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جنہوں نے 1978 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا مسئلہ جسے چھیڑا ہے وہ یہی ارض قدس، سرزمین فلسطین، بیت المقدس کا مسئلہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں اس مسئلے کو عربی مسئلہ نہیں بنایا بلکہ ایک اسلامی مسئلے کے عنوان سے پیش کیا ہے، تاکہ عرب و عجم کو جو تعصب ہے، عصبیت کا جو ایک مسئلہ ہے وہ دور ہو سکے. اور پھر ایسے میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے اسے ایک اسلامی مسئلہ بنایا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان آزادی فلسطین کے لیے اپنی صدائیں بلند کر سکیں. اور پھر امام خمینی نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جو نہایت اہمیت کا حامل ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کی جانب رواں کرے تو اسرائیل جیسا ملک نیست و نابود ہو جائے گا. آج آخر اسرائیل کو سر اٹھا کر بولنے کا موقع کیوں ملا؟ کیونکہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، انتشار کا شکار ہے مسلمان. جبکہ آج بھی اگر یہ مسلمان متحد ہو جائیں تو یقین جانیے فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار و تشخص دوبارہ واپس مل سکتا ہے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب پروردگار عالم خدائے سبحان مالک کریم کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کو مانا جائے اور پھر رسول اعظم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے. جب امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ایک اسلامی مسئلہ بنایا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان آپ کا خطاب پہنچا، تو یہی امام خمینی کی ایک اپیل اسرائیل کے لیے زہر حلاحل ثابت ہوئی. اور دنیا والوں نے یہ دیکھ لیا کہ آخر کیا ہیں مسائل، کیا ہیں پریشانیاں، اور اسرائیل محسوس کر گیا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. میں امید کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب مظلوم فلسطینی عوام کے ہمراہ ہم جیسے مسلمانوں کو بھی بیت المقدس میں نماز شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. وہ دن دور نہیں جب اسرائیل غاصب کو اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچنا پڑے گا. اور فرض کیجئے اس دنیا میں اگر انہیں ان کے کیے کی سزا نہیں بھی ملتی ہے تو مالک کی عادلانہ بارگاہ میں کون انہیں بچانے والا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ناظرین کرام، یہ تھے عالی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب جو یوم قدس کے حوالے سے بہترین تقریر فرما رہے تھے. ناظرین، اب میں گزار ہوں عالی جناب مولانا سعید الحسن نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیالات کریں اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ عالمی یوم قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے. عالمی یوم قدس کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جو ایک مرد آزاد کے ذریعے سے پوری دنیا کے آزاد طلب انسانوں کے لیے قرار دیا گیا. یوم قدس
یعنی بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک ایسا دن کہ جس میں دنیا کے تمام آزادی کے متوالے آئیں اور ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج کریں، اور دنیا کی اس مظلوم قوم کو جسے اپنے وطن سے نہ صرف یہ کہ بے دخل کر دیا گیا ہے بلکہ اس کو بھلا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ امام خمینی نے اس بھولائی گئی قوم کو دوبارہ زندہ کیا اور مقدسات کی حفاظت کے لیے دنیا کے لوگوں کو بیدار کیا، کیونکہ مقدسات کی حفاظت سے ہی قومیں محفوظ رہتی ہیں۔ مسئلہ فلسطین دنیا کے لیے ایک ناسور ہے۔ مسئلہ فلسطین پورے انسانی سماج کا ایک دردناک معاملہ ہے۔ جب ایک قوم کو خود اسی کے سرزمین سے نکال باہر کیا جاتا ہے اور اسے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ یوں تو 17ویں صدی سے ایک منصوبے کے تحت یہودیوں کی مہاجرت فلسطین کی طرف موڑی گئی، لیکن جب عرب کے اوپر برٹن کا قبضہ ہوا تو یہ مہاجرت اور اس مہاجرت میں اور تیزی پیدا ہو گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس طریقے سے ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس کی ایک کالونی قرار پایا، اسی طریقے سے یہ عرب کے علاقے جو کہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن بڑی طاقتوں نے بانٹو اور حکومت کرو کے عنوان سے عربوں کو قومیت کی بنیاد پر ترکی سلطنت سے جدا ہونے کے لیے ان کی حمایت کی اور ان کے اندر تعصب پیدا کیا کہ تم عرب ہو اور تمہارے اوپر ایک ترکی کے لوگ سلطنت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف نیشنلزم کی تحریکیں پیدا کی گئیں اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ہم تمہارے لیے عرب ریاست کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن عربوں نے خلافت عثمانی کے خلاف سازشیں کیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ برٹن اور فرانس کی حمایت سے خلافت عثمانیہ کا تسلط تو ختم ہو گیا، لیکن خود عرب ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیے گئے اور انہیں آزاد ملک کی حیثیت سے نہ دے کر کے برٹن اور فرانس نے انہیں خود اپنے درمیان بانٹ لیا، اور اس طریقے سے فلسطین، عراق اور جارڈن جس کو اردن بھی کہتے ہیں وہ برٹن کی کالونی قرار پایا اور وہاں پر برٹن نے قبضہ کر لیا۔ جب فلسطین پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودیوں کی مہاجرت میں اور تیزی لائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب برطانیہ کے زیر تسلط جو ملک آ گیا ہو اور جہاں کی حکومت انگریزوں کے قبضے میں رہی ہو تو ان کی حمایت سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم بڑھا دیا گیا، نتیجے میں ان کو اپنی سرزمین سے بے دخل کیا گیا اور دنیا سے لائے گئے یہودیوں کو بسایا گیا، ان کو مسلح کیا گیا اور ان یہودیوں کو یہ چھوٹ دی گئی کہ وہ قتل عام کرتے جائیں اور علاقوں پر قبضہ کرتے چلے جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں 5 یا 6% سے زیادہ نہیں تھے، وہ دنیا سے لا کر کے اور ان کو مسلح کر کے اتنا ان کو طاقتور بنایا گیا کہ وہ 57% زمین کے مالک بن گئے، اور جب 57% زمین کے وہ مالک بن گئے اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا تو برٹن نے جانے سے پہلے یہودیوں کو جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایک حکومت دیں گے اور ان کی ایک مملکت وجود میں لائیں گے، اس کے مطابق اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پاس کی جاتی ہے اور بظاہر تو یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب اس جھگڑے کا راہ حل یہ ہے کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے
اور ایک حصہ قدیم فلسطینیوں کو دے دیا جائے کہ جو قدیم فلسطینیوں میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور مسلمان ہیں، جو کہ بہرحال اکثریت میں تھے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا نے یہودی ریاست کو تسلیم کر لیا اور فلسطین کو جو حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ عملی طور پر قائم نہیں کیا گیا، اور آج تک فلسطین کی ریاست وجود میں نہیں آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہودیوں کو اپنی حکومت مل گئی اور ان کو قانونی حیثیت دے دی گئی تو وہ صرف 57% پہ ہی قانے نہیں رہے، کیونکہ ان کا تو جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان تھا۔ لہذا انہوں نے آج تک ان کی یہی پالیسی ہے کہ وہ روزانہ حملے کرتے ہیں، فلسطین کی سرزمین کو اپنی ریاست میں شامل کرتے جاتے ہیں اور فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں اور ان کو ان کے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 90% سے زیادہ سرزمین پر اس وقت اسرائیل قابض ہو گیا ہے، اور دھیرے دھیرے اسرائیل نے یہ بھی کوشش کی کہ عربوں کے اندر مقاومت کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ شروع میں عربوں نے مقاومت بھی کی اور کچھ جنگیں بھی لڑی، مگر شکست کھا جانے کے بعد عالمی طاقتوں کی سازش کے ذریعے سے یہ تصور عربوں میں بٹھایا گیا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھالا گیا کہ اگر اسرائیل سے صلح کر لو تو اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ مل سکتا ہے، لیکن ان سے مقابلہ کرنے کی صورت میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے سے عربوں کی مقاومت کو ختم کر دیا گیا، اور انور السادات جو کہ مصر کے صدر تھے، انہوں نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے سے اسرائیل کو ایک قانونی ملک کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور اردن نے بھی ایک قانونی ملک کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور دھیرے دھیرے عربوں کے اندر جو ہے وہ مقاومت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کا انتظام تھا کہ ادھر 1979 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے ذریعے سے جب عربوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا اور صلح اور سازش کے ذریعے سے مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب کو کامیاب کیا، اور یہ دونوں ایک ہی سال وجود میں آئے ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی 1979 میں ہوتا ہے اور انقلاب اسلامی ایران کامیاب بھی 1979 میں ہوتا ہے، اور امام خمینی نے اسرائیل کی سفارت خانے کو اپنے ملک سے باہر کر دیا، اور جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا اسے فلسطینیوں کے حوالے کر دیا، اور آپ نے فلسطین کی حمایت کا وعدہ کیا اور تمام مسلمانوں کو آواز دی کہ وہ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں آئیں اور فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کی حمایت کریں۔ جس مسئلے کو بھلا دینے کی کوشش کی گئی تھی، جس مسئلے کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اسے امام خمینی نے دوبارہ زندہ کیا، اور ان عربوں کے درمیان یہ تصور پیدا کیا کہ اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا فلسطینیوں کے اندر مقاومت کی تحریک کو تقویت ملتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہم کیوں ہر سال یوم قدس منائیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس کا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ مظلومین کو تقویت ملتی ہے۔ جب وہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری حمایت میں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر اور جذبہ کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے۔ امام خمینی کے یوم قدس کے اعلان کے بعد سے مقاومت نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج وہ صرف فلسطین میں نہیں بلکہ فلسطین سے لے کر کے یمن تک مقاومت کا ایک اتحاد وجود میں آ چکا ہے، جو عالمی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف ایک ایسا محاذ ہے جو مظلوموں کی حمایت کرتا ہے۔
یوم قدس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسئلہ فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گیا تھا، فلسطینیوں میں جب جذبہ مقاومت پیدا ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسرائیل گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا تھا وہ آج اپنی سرحد پر دیوار کھڑی کر رہا ہے فلسطینیوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ دیوار کھڑی نہیں کر رہا ہے بلکہ عملاً اسرائیل نے قبول کر لیا ہے کہ گویا ہم گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ کاہے کا نتیجہ تھا؟ آج حماس یا جہاد اسلامی فلسطین یا دوسری فلسطینی تنظیمیں جو طاقت کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کر رہی ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ یوم قدس کی وجہ سے ہے، اور یوم قدس مناتے رہیں تاکہ ظالم کو احساس ہوتا رہے کہ مظلوم کے حامی زندہ ہیں، اور جب تک مظلوم کے حامی زندہ ہیں تب تک ظالموں کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن مقاومت کے نتیجے میں صہیونی ریاست کا خاتمہ ہوگا اور بیت المقدس آزاد ہوگا، اور اس آزادی کے ساتھ گویا انسانیت کی آزادی وابستہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا سعید الحسن نقوی صاحب جو یوم قدس کے حوالے سے بہترین تقریر فرما رہے تھے اور آپ سب مومنین مستفیض ہو رہے تھے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ظالمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور مظلومین کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا